وہ حدیث شریف جو تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر بہت سے ماخذ میں موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راز کی خصوصی باتیں ان کو بتائیں اور وہ اس کے اسپیشلسٹ تھے۔ انہوں نے وہ حدیث روایت کی، ابن کثیر نے اس کی توثیق کی، اسے سند کے لحاظ سے بھی مستند قرار دیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما اتخوف علیکم، کہ مجھے تم پر جن چیزوں کا خطرہ ہے من تبعیض کا ہے، یعنی اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوگا سارا خطرہ وہ نہیں، لیکن جن چیزوں کا خطرہ ہے ان میں سے ایک خطرناک چیز کا ذکر اس جگہ بھی کیا۔ کن لفظوں میں؟ فرما ان مما اتخوف علیکم رجل، مجھے جن چیزوں کا تم پر خطرہ ہے ان میں سے ایک آدمی ہے جو مستقبل میں پیدا ہوگا، اور اس کی پھر علامتیں بیان کی۔ رجل قرأ القرآن، مجھے اس امت پر ایک ایسے شخص کا خطرہ ہے جو اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنی تحریک، اپنی تنظیم، اس کا مدار قرآن پہ رکھے گا۔ ہے خطرناک، مگر اس کا تبلیغ کا انداز، دین کی طرف دعوت کا انداز، لوگوں کے سامنے سارے کا سارا اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہاں آپ نے واضح فرما دیا کہ اس حدیث میں جس خطرے کا ذکر آ رہا ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ یہود سے نہیں کہ وہ کوئی اعلانیہ یہودی بندہ ہو، یا نصرانی ہو، کرسچن ہو، یا وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، اس کی دعوت کا تعلق قرآن سے ہوگا، یعنی وہ دعوے دار مسلمانی کا ہوگا۔ وَكَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامِ، فرمایا اس نے چادر اسلام کی اوڑی ہوئی ہوگی۔ فَاتَرَاهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ فَانْسَلَخَ مِنْهُ، فرمایا وہ اسی طرح اپنی دعوت لے کر چلے گا، قرآن ہاتھ میں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، پھر جا کر وہ اپنا یہ لبادہ اتار دے گا۔ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وہ قرآن جو اس نے پہلے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا پھر وہ اپنی پشت کے پیچھے اسے پھینک دے گا معاذ اللہ۔ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور وہ قریبی مسلمانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے گا، جہاد بالسیف، اور اس کی وجہ بھی وہ بیان کرے گا۔ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور قریبی مسلمانوں کا قتل واجب قرار دے گا، اور اس کا سبب یہ بتائے گا کہ یہ مسلمان نہیں رہے بلکہ مشرک ہو گئے، یعنی مسلمانوں کو مشرک قرار دے کر وہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ یعنی پہلے اسلام کا لبادہ اوڑھے گا، قرآن سے دعوت دے گا، پھر قرآنی احکام کی خلاف ورزی کرے گا، مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ دے گا کہ مسلمان قتل کر دیے جائیں، ان کی بیویاں چھین لی جائیں، ان کا مال چھین لیا جائے، اور اس کا جواز یہ بتائے گا کہ چونکہ یہ مسلمان نہیں ہے، رماہ بالشرک، شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کے خون کے بہانے کو جائز قرار دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس بندے کا بڑا امت پہ خطرہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک بندہ ہے جو مستقبل میں آئے گا۔ یہود اتنا نقصان نہیں کر سکیں گے جتنا یہ کرے گا، کرسچن یا ہندو یا سکھ یا مسلمانوں کا کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں دے گا جتنا یہ دے گا، اور وہ مسلمانوں کا خون بہانا، مسلمانوں کو قتل کرنا، اس کو بھی شریعت بنائے گا۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، سب سمجھتے ہیں یہ ظالم ہے اور یہ اس نے فلاں مسلمان کو شہید کر دیا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے قتل کو شرعی تقاضا قرار دے گا کہ یہ مسلمان اس لائق ہیں کہ زندہ نہ رہیں، ان کو تہہ تیگ کیا جائے، زمین ان سے خالی کی جائے۔ کیوں؟ کہ رماہ بالشرک، کہ وہ کہے گا کہ یہ عقیدے میں مشرک ہو چکے ہیں، اور اپنے شرکیہ عقیدے کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ ان سے زمین کو پاک کیا جائے معاذ اللہ۔ اس طرح وہ شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کا خون بہائے گا، امت کی کمر توڑ دے گا کہ جب مسلمانوں کی زندگی اس سے محفوظ نہیں رہے گی،
اب یہ ساری علامتیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سن رہے تھے، تو بالآخر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ایہما اولا بالشرک الرامی بل المرمی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار آپ یہ تو فیصلہ ہمیں بتا دو تاکہ آگے چلتے چلتے اس زمانے تک یہ بات پہنچے کہ جب وہ خطرناک بندہ شرک کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کے قتل کو جائز قرار دے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا انہیں مشرک قرار دے کر، تو کیا مسلمان اس وقت کے جو ہیں وہ واقعی مشرک ہو چکے ہوں گے، یا وہ شخص انہیں غلط فتوے کے ذریعے سے تہمت لگا رہا ہوگا، شرک کا الزام دے کر، شرک کا تہمت لگا کر انہیں وہ ظلماً قتل کر رہا ہوگا؟ اس کا آپ فیصلہ ہمیں سنا دیں۔ جب آپ کو اس وقت کے حالات آج نظر آ رہے ہیں تو اس وقت دو ٹولے ہوں گے، ایک اس شخص کی فوج ہوگی، اس کے حمایتی ہوں گے، اور دوسری طرف وہ مسلمان ہوں گے کہ جن پر شرک کا فتویٰ لگا ہوا ہوگا اور ان پہ ظلم کیا جا رہا ہوگا۔ تو دنیا یہ جاننا چاہے گی کہ جن پر شرک کا الزام لگا ہے کیا وہ واقعی مشرک ہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، مرتے کھپتے رہیں، اور اگر وہ واقعی مشرک نہیں، وہ سچے ہیں، تو پھر انہیں اس بات سے بڑا حوصلہ مل جائے گا کہ اگرچہ ہماری جان تو سلامت نہیں لیکن ایمان تو سلامت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حمایت کی ہے اور اس فتویٰ لگانے والے کو مجرم قرار دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بارے میں آج فیصلہ فرما دیں۔ آج سے 14 صدیاں پہلے جب امت کی اس خطرناک انسان کے لحاظ سے یہ گفتگو چل رہی تھی مسجد نبوی شریف میں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، لفظ یہ تھے، ایہما اولا بالشرک الرامی او المرمی۔ رامی ہے شرک کا فتویٰ لگانے والا، مرمی ہے شرک کا فتویٰ کھانے والا، کہ جس کو مشرک کہا جا رہا ہے، تو ان میں سے حقیقت میں خراب کون ہوگا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، بل الرامی بل الرامی بل الرامی، اس وقت کا مسلمان مشرک نہیں ہوگا، وہ جو فتویٰ لگانے والا ہے وہ مجرم ہوگا۔ یہ حدیث شریف تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ 8-9 اس کے ماخذ ہیں، اور امام یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ اب آپ تاریخ دیکھیں اسلام کی، قتال تو بہت مرتبہ ہوا، کبھی تاتاریوں نے کیا، منگولوں نے کیا، کبھی کوئی ظالم آیا، کبھی کوئی ظالم آیا، کبھی کوئی ظالم آیا۔ امت میں قتال شرک کا فتویٰ لگا کے کس نے کیا؟ مسلمانوں کا، وہ صرف ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا۔ اس کے علاوہ یوں عسکریت، دہشت گردی، بربریت اور قتل عام، جس کو غیر جانبدار جو رائٹر ہیں انہوں نے بھی 3 لاکھ کی تعداد مسلمانوں کی لکھی، جو مکہ مکرمہ کے تھے، جو مدینہ منورہ کے تھے، جو طائف کے تھے، اور حجاز مقدس کے مختلف شہروں کے تھے۔ ان سب کا قتل عام ابن عبد الوہاب اور پھر ابن سعود اور وہابی تحریک کی جو جنگیں تھیں، برطانیہ کے ٹینک تھے اور مسلمانوں کے سینے تھے، اور اس طرح کر کے یعنی خون بہایا گیا، اور انگریزوں نے یہ اپنے پروردہ جو ہیں وہ حجاز مقدس پر اپنے مقاصد کے لیے مسلط کیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بخاری کی حدیث، ویل للعرب من شر قد اقترب، وہ شر پھر جس نے یہود سے معاہدے کیے، وہ جس نے پھر نصارہ سے معاہدے کیے، کہ سرکار تو فرما گئے تھے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرہ عرب سے یہود کو بھی نکال دو، نصارہ کو بھی نکال دو۔ لیکن جنہوں نے یہود کو بھی اڈے دیے، نصارہ کو بھی اڈے دیے، اسرائیل کو تسلیم کیا، یہود سے دوستیاں کیں، وہ یہ شرب ہے، یہ وہ شر ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بخاری کی حدیث میں لفظ شر کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کے اندر لفظ رجل
اور پھر اس کی علامتیں ذکر کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا تذکرہ کیا۔ اور آج وہ فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کہیں مسلمان سر نہیں اٹھا سکتے، چونکہ ان کا سر اس مرکز اسلام میں بیٹھے ہوئے سوداگروں نے غیروں کے سامنے شرمندہ کر رکھا ہے، غیروں کے سامنے جھکایا ہوا ہے۔ یہ کس منہ سے اپنی حریت، اپنی عظمت اور قرآن و سنت کے احکام کو بیان کریں کہ یہ جن احکام کا تذکرہ عجم میں بیٹھ کر یا کسی جگہ بھی کرتے ہیں تو یہود کہتے ہیں کہ تمہارے مرکز والے تو ہمیں تسلیم کر چکے ہیں، کیا ان کو یہ آیتیں نہیں آتی؟ کیا ان کو قرآن نہیں آتا؟ کیا وہ کعبے کی مفتی نہیں ہیں؟ کیا وہ حرمین کے خادم نہیں ہیں؟ جب وہ ہمیں سب کچھ تسلیم کر رہے ہیں تو پھر تم کس منہ سے ہم سے مخالفت کرتے ہو؟